السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مہمان کی عزت کرنا اسلام کی روشنی میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام مہمانوں کو صرف عزت دینے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اسے ایک عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے؟ چلیے اس پیارے ٹاپک کا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اسلام میں مہمان نوازی کا مقام بہت بلند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان نوازی صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک ایمانی فرض ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آتا ہے، جب ان کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے، انہوں نے فوراً اچھے سے بقرہ ذبح کیا اور خود ان کے پاس لے کر گئے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، پھر انہوں نے فوراً ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کے سامنے رکھ دیا۔ سورہ ہود۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان کی خدمت میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اپنے بہترین چیزوں سے مہمان کو سرو کرنا چاہیے۔ اسلام میں مہمان کو تکلیف دینا یا اس کی بے عزتی کرنا گناہ ہے۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیر تک بیٹھک لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی، اور جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاؤ تو کھانا کے لیے اس انتظار میں نہ رہو کہ تیار ہو یا اسے تکلیف دیتا ہے۔ سورہ احزاب۔ یعنی مہمان کو عزت دینا ضروری ہے، لیکن مہمان کا بھی فرض ہے کہ وہ میزبان کو تکلیف نہ دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مہمانوں سے بچنے لگے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مہمان صرف بوجھ ہے، لیکن اگر ہم سوچیں تو ہر مہمان کے ذریعے اللہ ہمیں ثواب کمانے کا موقع دیتا ہے۔ جب آپ مہمان کو خوشی کا کھلاتے ہیں تو وہ دعا کرتا ہے اور ان کی دعا آپ کے لیے برکت کا سبب بنتی ہے۔ اسلام کے مطابق مہمان نوازی کا اصل مطلب یہ ہے، مہمان کا اکرام کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا اور تواضع اور محبت سے ملنا۔ آپ کے پاس زیادہ پیسہ نہ ہو لیکن آپ مہمان سے خلوص اور مسکراہٹ سے ملیں گے تو اللہ اس نیت کا اجر دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان کی مدت 3 دن تک ہی ہے اور 3 دن کے بعد وہ صدقہ بن جاتا ہے، یعنی اس کے بعد خرچ دینا ضرورت نہیں، لیکن اگر کرے تو ثواب ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اسلام میں ہر چیز میں ایک حد اور ادب رکھا گیا ہے۔ تو دوستو، آئیے ہم فیصلہ کریں کہ جب بھی کوئی مہمان آئے ہم اس کی عزت کریں، چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ اپنی زندگی میں مہمان نوازی کو پھر سے زندگی کریں تاکہ ہمارے گھر بھی برکت کا مرکز بن جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اسلام مہمان نوازی کو صرف ایک سماجی فرض نہیں بلکہ ایک عبادت کا درجہ دے رہا ہے۔ آج کے فاسٹ پیسڈ اور سیلفش زمانے میں لوگ مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں، مہمان کو دیکھ کر منہ بنا جاتے ہیں، دل میں پریشانی آ جاتی ہے۔ لیکن سوچیں، جب اللہ خود کسی مہمان کو آپ کے گھر بھیجتا ہے تو وہ ایک امتحان بھی ہوتا ہے اور ایک موقع بھی ہوتا ہے ثواب کمانے کا۔ ہر مہمان کے ساتھ اللہ نے آپ کا نصیب کی دعائیں، برکتیں اور رحمت بھیجی ہوتی ہے۔ شاید اسی کے ذریعے آپ کے گھر کا ایک مسئلہ حل ہو جائے یا کسی مشکل کا راستہ نکل جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنے ساتھ برکت لے کر آتا ہے اور جب چلا جاتا ہے تو گناہ لے جاتا ہے۔ تو کیا ہم اتنے بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے مسکرا کر مل جائیں، ایک گلاس پانی پیش کیا جائے یا ایک پیار بھری بات کی جائے؟ مہمان نوازی مہنگی چیزوں کا نام نہیں، خلوص اور نیت کا نام ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی خاص نہیں تو آپ کا تواضع، اخلاق اور مسکراہٹ بھی مہمان کے دل جیت سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، بچوں کے سامنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کی تربیت کا حصہ ہے۔ آج جو بچے یہ سیکھیں گے، کل وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی ویسے ہی برتاؤ کریں گے۔ تو آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہمیں مہمان کی عزت کرنے والا دل دے اور ان کے ذریعے ہمارے گھروں میں بھی اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل کو لگا تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مہمان نوازی کا سنت زندہ ہو جائے۔ اور اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ ہم ایسے پیارے اسلامک ٹاپکس پر ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو مہمان کے ذریعے خوشی، برکت اور جنت کا راستہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔